السلام علیکم۔ شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، اس کا عنوان ہے مندر کی خوفناک رات۔ اس کے مصنف ہیں سید نواب علی۔ نواب افتخار علی خان شدید بیمار تھے اور میں ان کی تیمارداری میں مصروف تھا۔ نواب صاحب درد گرہ میں مبتلا تھے۔ میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ ان کے علاج کا تھا۔ ہومیوپیتھک میں گردے کی پتھری نکالنے کا بہترین علاج موجود تھا، لیکن نواب صاحب ہومیوپیتھک علاج کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔ گھنٹوں بحث جاری رہتی، لیکن وہ ایک ہی بات بار بار کہتے کہ میاں، ان چھوٹی چھوٹی گولیوں میں کیا رکھا ہے؟ خواہ مخواہ مریضوں کے دل بہلانے والی بات ہے۔ اگر ان میں ذرا سا بھی اثر ہوتا تو لوگ ہزاروں روپے خرچ کر کے MBBS کاہے کو کرتے؟ بس میاں، تم اپنی منی منی سی دوائیں غریب لوگوں کے علاج کے لیے رکھو۔ مجھ جیسے جسیم آدمی پر ان گولیوں کا کیا اثر ہوگا؟ ظاہر ہے کہ میں ان کی گفتگو کے بعد انہیں قائل نہیں کر سکتا تھا، مجبوراً خاموش ہو جاتا۔ نواب صاحب نے پہلے مقامی حکیموں کا اور اس کے بعد ڈاکٹروں کا علاج شروع کر دیا، لیکن درد میں صرف وقتی طور پر افاقہ ہو جاتا، اور جیسے ہی دوا کا اثر زائل ہوتا، ان کے درد میں اضافہ ہونے لگتا۔ نواب صاحب کی بیماری کو 3 ماہ گزر گئے، اور اس دوران متعدد ڈاکٹروں اور حکیموں کا علاج جاری رہا۔ آخر میرے دماغ میں ایک ترکیب آ گئی، اور میں نے نواب صاحب کے ملازم خاص کو سمجھا بجھا کر اس بات پر تیار کر لیا کہ وہ نواب صاحب کے پینے کے پانی میں میری دی ہوئی دوا شامل کر دیا کرے۔ بڑی مشکل سے وہ تیار ہوا، اور اس طرح نواب صاحب کا علاج شروع ہوا۔ 1 ہفتے کے اندر ہی دوا نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ درد میں کمی آتی گئی، اور نواب صاحب آرام کرسی پر بیٹھنے کے قابل ہو گئے۔ نواب صاحب کی بیماری کے دوران نواب بھوپال جناب حمید اللہ خان کے مسلسل خطوط آ رہے تھے کہ اس سال ترائی کے جنگلات میں شکار کھیلنے کا پروگرام بنایا گیا ہے، جس میں نواب افتخار علی خان کی شرکت ضروری ہے، لیکن نواب صاحب اس قابل ہی نہیں تھے کہ وہ شکار کے لیے جاتے۔ نواب حمید اللہ خان نے اپنے آخری خط میں نواب صاحب سے یہ فرمائش کی تھی کہ اگر آپ علالت کے باعث مجبور ہیں تو نواب علی کو ہمارے ساتھ بھیج دیا جائے تاکہ شکار کا صحیح لطف اٹھایا جا سکے۔ نواب صاحب نے یہ خط پڑھتی مجھ سے سختی کے ساتھ کہا کہ تم فوراً روانہ ہو جاؤ، میں حمید اللہ کو کسی قیمت پر ناراض نہیں ہونے دوں گا۔ پہلے تو میں نے بات ٹالنے کی کوشش کی، اور جب یہ محسوس کر لیا کہ نواب صاحب اس مسئلے پر جذباتی ہو جائیں گے تو خاموشی کے ساتھ ان کا حکم مان لیا اور بھوپال کے لیے روانہ ہو گیا۔ تیسرے دن بھوپال پہنچا تو نواب حمید اللہ مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے، اور دوسرے ہی دن پروگرام کے مطابق شکار کے لیے روانہ ہو گئے۔ مجھے بالکل نہیں معلوم تھا کہ کس جگہ شکار کا پروگرام ہے۔ ہم لوگ جیپ کے ذریعے کوئی 50-60 میل دور چلے تھے کہ اچانک جیپ کا اگلا ٹائر پھٹ گیا، اور اس کے بعد ڈرائیور تو ٹائر تبدیل کرنے میں مصروف ہو گیا، اور ہم لوگ سڑک کے کنارے دری بچھا کر کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ کھانے کے دوران خود ہی نواب صاحب نے بتایا کہ اس مرتبہ ہم نے نیل گائے اور ہرنوں کے شکار کا پروگرام بنایا ہے۔ یہاں سے کوئی 400 میل دور گھنے جنگلوں کے درمیان ایک چھوٹی سی بستی پریم نگر ہے، جس کا چودھری رام لال کچھ دن قبل میرے پاس آیا تھا، اور اس نے بتایا تھا کہ اس کے علاقے میں نیل گائے اور ہرن آ گئے ہیں جو کھیتوں کو اجاڑ رہے ہیں۔ اس نے اس بات کی فرمائش کی تھی کہ اگر آپ ہم لوگوں کو ان سے نجات دلا دیں تو ہم ساری زندگی آپ کے احسان مند رہیں گے۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پہلے پریم نگر میں نیل گائے اور ہرنوں کا شکار کھیلا جائے،
اور اس کے بعد ترائی کے جنگلات میں شیر کے شکار کا پروگرام بنا لیا جائے گا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہم لوگ آگے روانہ ہو گئے۔ شام ہوتے ہوتے ہم لوگ پریم نگر پہنچ گئے۔ رام لال ہم لوگوں کو دیکھ کر خوشی سے ناچنے لگا اور اس نے خوب خاطر تواضع کی۔ رات بڑے آرام سے گزری۔ صبح نماز سے فارغ ہوتی ہم اپنی اپنی رائفلیں لے کر رام لال کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہو گئے اور دوپہر تک کوئی 4 ہرنوں کو شکار کر لیا۔ شکار کیے ہوئے ہرنوں کو دیکھ دیکھ کر رام لال خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ صبح سے شام تک ہم شکار کھیلتے رہے اور جب اندھیرا چھانے لگا تو ہم نے آبادی میں واپس جانے کا ارادہ کیا، لیکن جب ہم آبادی کی طرف روانہ ہوئے اور کافی دیر تک چلنے کے باوجود آبادی تک نہیں پہنچے تو میں نے رام لال سے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگ راستہ بھٹک گئے ہوں، اس لیے کہ ہمیں واپس ہوئے 1 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے لیکن ابھی تک آبادی کے آثار تک دکھائی نہیں دے رہے۔ رام لال ہنس کر کہنے لگا، سرکار، ہرنوں کے پیچھے دوڑنے میں آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوا تھا؟ ابھی تو ہم نے آدھا راستہ بھی طے نہیں کیا ہے، بس یوں سمجھ لیں کہ کوئی رات کے 10 بجے تک آبادی میں واپس پہنچیں گے۔ آپ تو ابھی سے گھبرا گئے۔ رام لال کی زبان سے یہ جملہ سن کر نواب صاحب نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر کہنے لگے، نواب علی، کیا واقعی تم بہت تھک گئے ہو؟ میں نے اپنی جھیپ چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے ان سے کہا، آبادی کا فاصلہ معلوم کرنے سے میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ میں تھک گیا ہوں، میں نے تو اندازہ لگانے کے لیے بات کی تھی۔ واقعی ہوا بھی وہی جو رام لال نے کہا تھا۔ ہم لوگ رات کے 11 بجے آبادی میں پہنچے، جہاں کتوں نے مل کر ہمارا زوردار استقبال کیا۔ ہمارے آگے آگے رام لال کتوں کو للکارتا ہوا چل رہا تھا، لیکن کتے ہمیں دیکھ دیکھ کر غصے سے بے قابو ہوئے جا رہے تھے۔ بمشکل تمام ہم رام لال کے مکان تک پہنچے۔ رات کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہم لوگ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ مشکل سے رات کے 2 بجے ہوں گے کہ اچانک رام لال نے میرے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور مجھے کواڑ کھولنے کے لیے کہا۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ رام لال نے دروازے پر کھڑے ہو کر ذرا بلند آواز میں اپنی پشت کی طرف منہ کرتے ہوئے کہا، مادو جی، آؤ اندر آ جاؤ۔ اس کے بعد رام لال اور اس کے ساتھ ایک سفید ریش بوڑھا اندر آ گئے۔ بوڑھا زمین پر بیٹھ گیا اور رام لال میرے بستر پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، سرکار، یہ مادو جی ہیں۔ ہمارے گاؤں سے 20 میل کے فاصلے پر کرشن آباد ایک بستی ہے، اس کے ایک بڑے مندر کے پجاری ہیں، بے حد شریف آدمی ہیں۔ سارا گاؤں انہیں بابا مادو جی کہتا ہے۔ انہیں کسی سے آپ کی آمد کا پتہ چل گیا تھا۔ ان کے مندر میں رات گئے روزانہ ایک چیتا کہیں سے آ جاتا ہے جو سورج نکلنے سے پہلے واپس چلا جاتا ہے۔ مادو جی نے خود چیتے کو آتے جاتے دیکھا ہے۔ چونکہ یہ مندر کے اندر ہی رہتے ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگلے چاند کی 12 تاریخ کو کرشن جی کے مندر کے باہر سالانہ میلہ لگنے والا ہے جو کافی دن تک جاری رہتا ہے۔ مادو جی چیتے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، چونکہ میلے کے دوران اگر چیتے نے کسی پر حملہ کر دیا تو نہ جانے کتنے لوگ تو بھاگنے والوں کے پیروں تلے کچلے جائیں گے۔ اس میلے میں عورتیں اور بچے بھی آتے ہیں، اس لیے یہ بہت زیادہ فکر مند ہے۔ مادو جی چاہتے ہیں کہ نواب صاحب اور آپ اس چیتے کو ہلاک کر کے انہیں مصیبت سے نجات دلا دیں۔ نواب صاحب سے کہنے کی مجھ میں ہمت نہیں، آپ سے کہہ سکتا تھا، باقی نواب صاحب سے آپ خود بات کر لیں۔ اگر نواب صاحب منظور کر لیں تو مادو جی کل سویرے ہی آپ لوگوں کو اپنے ہمراہ لے جائیں گے۔ میں نے نواب صاحب سے بات کرنے کا وعدہ کر لیا اور وہ لوگ مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ صبح کو ناشتے پر میں نے نواب حمید اللہ خان سے اس واقعے کا ذکر کیا تو وہ خوش ہو گئے
اور اسی وقت رام لال کے ذریعے مادھو جی کو بلوا کر جیپ کے ذریعے کرشن آباد کی طرف روانہ ہو گئے۔ 1 گھنٹے کے بعد ہم کرشن آباد کی بستی میں پہنچ گئے۔ مادھو جی کی فرمائش کے مطابق ہم آبادی سے گزر کر مندر پہنچے۔ یہ مندر بے حد خوبصورت بنا ہوا ہے۔ مندر کے چاروں طرف تھوڑی فاصلے پر گھنا جنگل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مندر ویرانے میں واقع ہے۔ مندر کے چاروں طرف سوکھے پتے اس طرح جمع تھے کہ جیسے ان پتوں کو چبوترا بنا دیا گیا ہو۔ تیز ہوا سے یہ پتے ایک جگہ سے اڑ کر جب دوسری جگہ جاتے تو خاصا شور پیدا ہو جاتا۔ مادھو جی مندر کے اندر جانے کی اجازت دینے پر بالکل تیار نہ تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم دونوں مسلمان تھے۔ میں نے مندر کی چھت پر چڑھ کر جنگل کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ دیکھنے میں یہ جنگل بے حد خوفناک دکھائی دے رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ میں مندر کے علاقے پہنچنے کے بعد ایک خاص قسم کی وحشت محسوس کر رہا تھا اور ایک انجانے خوف سے بے چین ہوا جا رہا تھا۔ مادھو جی نے آبادی سے ہمارے لیے کھانا منگوایا اور مندر کے باہر چبوترے پر بٹھا کر بڑے تکلف کے ساتھ ہمیں کھانا کھلایا۔ کھانا کھاتے میں اچانک مجھے خیال آیا کہ آخر رام لال ہمارے ساتھ یہاں کیوں نہیں آیا، لیکن فوراً ہی دوسرے خیال نے تردید کر دی کہ وہ چیتے کا نام سن کر خوفزدہ ہو گیا ہوگا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد میں اور نواب صاحب آرام کرنے کے لیے اسی چبوترے پر لیٹ گئے اور چیتے کے شکار کا پروگرام طے کر لیا گیا۔ رات ہوتی میں اور نواب صاحب مندر کی چھت پر جا بیٹھے اور چیتے کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ مادھو جی اپنی کٹیا کو اندر سے بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گئے۔ رات کے 11 بجے اچانک زمین پر پڑے ہوئے سوکھے پتوں میں کھڑکھڑاہٹ شروع ہوئی۔ اندھیری رات کے باعث ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، البتہ اتنا ضرور دکھائی دیا کہ ایک سایہ بڑی تیزی کے ساتھ ایک جھاڑی سے نکل کر مندر کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ سب کچھ آنکھ جھپکتے ہی ہو گیا۔ اب ہم سائے کی واپسی کا بڑی بے چینی سے انتظار کرنے لگے، چونکہ ہمیں یقین ہو چکا تھا کہ چیتا ہی مندر کے اندر گیا ہے۔ لیکن فوراً ہی مجھے خیال آیا کہ مادھو جی نے تو یہ بتایا تھا کہ چیتا صبح سویرے سورج نکلنے سے قبل مندر سے واپس جاتا ہے، اس لیے اتنی جلدی اس کی واپسی کی امید کرنا بیکار ہے۔ اس خیال کے آتی میں نے نواب صاحب سے گفتگو کرنی شروع کر دی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ نواب صاحب بھی کسی انجانے خوف میں مبتلا دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے ان سے اپنے دل کی کیفیت بیان کی تو وہ ظاہری ہنسی کے ساتھ کہنے لگے، نواب علی، میں بھی محسوس کر رہا ہوں کہ یقینی طور پر کوئی حادثہ ہونے والا ہے۔ ہمیں چیتے کو ہلاک کرنے میں پوری احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ میں نواب صاحب کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ وہ رات ہمارے لیے پہاڑ بن کر رہ گئی تھی۔ ایک ایک لمحہ مشکل سے کٹ رہا تھا اور جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ہمارے انجانے خوف میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ممکن ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو کہ اس قسم کے خوف میں چونکہ ہم کبھی مبتلا نہیں ہوئے تھے، اس لیے ہم اسے زیادہ محسوس کر رہے تھے۔ خدا خدا کر کے صبح کے آثار نمایاں ہونے شروع ہوئے۔ میں اور نواب صاحب مندر کی منڈیر پر آ بیٹھے، جو مندر کے دروازے کے بالکل اوپر تھی اور جہاں سے مندر سے نکلنے والی ہر چیز آسانی سے دکھائی دے رہی تھی۔ ابھی ہمیں یہاں آ کر بیٹھے ہوئے چند ہی منٹ گزرے تھے کہ اچانک مندر کی پشت سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ میں اور نواب صاحب گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے اور میں نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے ذریعے چل کر پوری احتیاط کے ساتھ مندر کی پشت کا جائزہ لینا چاہا، لیکن مجھے اچانک یہ محسوس ہوا کہ میرے بالکل سر کے اوپر سے گولی سنسناتی ہوئی گزر گئی۔ میں نے فوراً سر مندر کی چھت پر رکھ دیا اور جس طرح آگے بڑھا تھا اسی طرح واپس آ گیا۔ نواب صاحب اس واقعے سے بے حد گھبرائے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے آہستہ سے کہا،
مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں یہاں دھوکے سے لایا گیا ہے اور اب ہم ڈاکوؤں کے درمیان پھنس چکے ہیں۔ ہم نے اس وقت اگر ذرا سی بھی بزدلی کا مظاہرہ کیا تو یہ ڈاکو ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ نواب صاحب اور میں نے اپنی اپنی رائفلوں کی گولیاں تبدیل کیں اور ایک ساتھ ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ ہمارے فائر کرتے ہی مندر کے چاروں طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ ہم اس وقت بری طرح گھر چکے تھے۔ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ ہمیں کس طرح جان بچانی چاہیے، لیکن خدا جب کسی کی جان بچانا چاہتا ہے تو وہ وسیلہ بھی بنا دیتا ہے۔ میں نے نواب صاحب کو اشارے سے بتایا کہ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر یہ اندازہ لگا لوں کہ یہ کتنے لوگ ہیں اور کس قسم کے اسلحے سے لیس ہیں۔ نواب صاحب نے مجھے کوئی جواب نہ دیا اور میں لیٹے لیٹے آگے بڑھتا گیا اور آخر اس جگہ پہنچ گیا جہاں سے خود کو محفوظ رکھتے ہوئے لوگوں کو آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ مندر کے دروازے کے قریب ایک نقاب پوش ہاتھ میں بندوق لیے اوپر کی جانب دیکھ رہا ہے اور ایک شخص مادھو جی کی کٹیا کے دروازے پر کھڑا ہو کر پہرا دے رہا ہے۔ میرے لیے یہ بہترین موقع تھا۔ میں نے اسی آدمی کا نشانہ لے کر فائر کر دیا اور فوراً ہی پیچھے ہٹ گیا۔ میرے فائر کی آواز کے ساتھ ہی اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز بلند ہوئی، جس سے یہ اندازہ کر لیا گیا کہ ڈاکو فرار ہو رہے ہیں۔ 4-6 منٹ بعد میں نے دوبارہ اسی جگہ جا کر جھانکا۔ مندر کے دروازے پر وہ نقاب پوش پڑا تڑپ رہا تھا۔ میں نے یہ اطمینان کر کے کہ ڈاکو فرار ہو چکے ہیں، مادھو جی کو آوازیں دینا شروع کر دیں، لیکن مجھے ان کا جواب نہیں ملا۔ اس کے بعد ہم مندر سے نیچے اتر آئے اور سب سے پہلے مادھو جی کی کٹیا کا دروازہ کھول کر انہیں تلاش کیا، جہاں دوسرے سامان کے ساتھ ایک مصنوعی داڑھی اور سر کے بال رکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد میں اور نواب صاحب زخمی ڈاکو کے پاس گئے۔ گولی اس کی داہنی ٹانگ میں لگی تھی اور وہ بے ہوش پڑا تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ خود مادھو جی تھے۔ ہم نے مادھو جی کو اٹھا کر جیپ میں ڈالا اور وہاں سے روانہ ہو گئے اور بجائے پریم نگر کے للت پور پہنچے، جہاں ہم نے مادھو جی کو پولیس کے سپرد کرتے ہوئے پورا واقعہ سنایا۔ اسی دوران مادھو جی ہوش میں آ چکے تھے اور ڈاکٹروں نے آپریشن کر کے ان کی ٹانگ سے گولی نکال دی تھی۔ پولیس نے مادھو جی کے ہوش میں آنے کے بعد ان کا بیان قلم بند کیا اور ہمارا شکریہ ادا کرتے ہوئے بتایا کہ آپ جسے مادھو جی کہہ رہے ہیں، یہ اس علاقے کا سب سے خطرناک ڈاکو پریم ناتھ ہے اور اس نے ڈکیتیوں کی ہزاروں وارداتیں کی ہیں۔ آپ لوگ خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا نے آپ کی جانیں بچا لیں۔ پریم ناتھ ڈاکو نے اپنے بیان میں پولیس کو بتایا، میں پریم نگر کا رہنے والا ہوں۔ اس گاؤں میں کوئی 30-40 کاشتکاروں کے کچے پکے مکانات آباد تھے۔ انہی مکانات میں میں بھی رہتا تھا۔ میرے پاس زمیندار رام سروپ کی دی ہوئی 10 ایکڑ زمین تھی، جس پر میں کاشت کیا کرتا تھا، لیکن یہ زمین اس قدر خراب تھی کہ دن رات محنت کرنے کے باوجود میں بدحال رہتا اور مجبوراً دوسرے کاشتکاروں کی زمینوں پر محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ رام سروپ زمیندار انتہائی ظالم اور سخت دل انسان تھا۔ وہ کاشتکاروں سے اپنی زمین کا معاوضہ بڑی سختی کے ساتھ وصول کرتا تھا۔ پریم نگر کا ہر کاشتکار اس کی سختیوں اور ظلم سے پریشان تھا۔ رام سروپ نے کاشتکاروں سے رقم وصول کرنے کے لیے ایک ملازم رکھا ہوا تھا جو اس کے اشارے پر کاشتکاروں پر مظالم ڈھاتا تھا۔ ایک سال بارش نہ ہونے کے باعث پریم نگر کے کاشتکار کھیتوں کی پیداوار سے بالکل محروم ہو کر رہ گئے، لیکن رام سروپ نے اپنے ملازم کے ذریعے پورے گاؤں میں اعلان کرا دیا کہ جو کاشتکار زمین کا لگان ادا نہ کرے گا، اس سے زمین واپس لے لی جائے گی۔
اس اعلان کے ہوتے ہی پورے گاؤں میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ چہرے جو پیداوار نہ ہونے سے اداس تھے، ان پر ہیبت اور پریشانی کے آثار طاری ہو گئے۔ کچھ کاشتکاروں نے زمیندار کے خوف سے اپنی عورتوں کے زیور فروخت کر کے زمیندار کو لگان ادا کر دیا، اور کچھ نے اپنے گھروں کا سامان فروخت کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ لیکن میں چونکہ پہلے ہی سے بے حد غریب تھا، اس لیے میرے گھر میں ایسی کوئی چیز نہ تھی جسے فروخت کر کے زمیندار کے ظلم سے نجات حاصل کر لیتا۔ تمام رات جاگ کر زمیندار کے ظلم سے بچنے کے منصوبے بناتا رہا، لیکن کوئی منصوبہ سمجھ میں نہ آیا کہ جس کے ذریعے زمیندار کو رقم کی ادائیگی کرتا۔ صبح اٹھ کر میں گاؤں کی مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد زمیندار کے مکان پر پہنچ گیا۔ زمیندار میری آمد کی خبر سن کر یہ سمجھا کہ پریم ناتھ بھی دوسرے کاشتکاروں کی طرح لگان کی ادائیگی کے لیے آیا ہے۔ اس نے مجھے مکان کے اندر طلب کر لیا۔ میں زمیندار کے خوف سے لرزتا کانپتا گھر میں داخل ہوا اور زمیندار کو سامنے بیٹھا ہوا دیکھ کر اس کے پیروں پر گر گیا اور اس سے کہا، سرکار، مجھے 1 سال کی مہلت دے دے، میں آئندہ فصل پر 2 سال کا لگان ادا کر دوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ زمیندار نے میرے جھکے ہوئے سر پر ایک زوردار ٹھوکر مار کر مجھے زمین پر گرا دیا اور چیخ کر بولا، تو نے بغیر رقم کے یہاں آنے کی جرأت کیسے کی؟ نکل جا ورنہ تجھے زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ میں رو رو کر زمیندار کی خوشامد کرتا رہا، لیکن اس نے اپنے ملازم کے ذریعے پہلے تو میری اچھی پٹائی کرائی اور اس کے بعد مجھے گھر سے باہر پھینکوا دیا۔ میں مار کھا کر اپنے گھر پہنچا تو میرے بیوی بچے میری حالت کو دیکھ کر زاروں قطار رونے لگے۔ میں اپنے بیوی بچوں کو بھی تسلی نہ دے پایا تھا کہ زمیندار کا ملازم 4-6 آدمیوں کو ساتھ لے کر آ گیا اور اس نے مجھے مکان خالی کرنے کا حکم دیا۔ میں نے سوچا کہ اس وقت مکان خالی کرنے میں ذرا بھی مزاحمت کی تو یہ لوگ مجھے اور میرے بیوی بچوں پر بھی ظلم ڈھانا شروع کر دیں گے۔ میں نے جلدی جلدی اپنا ٹوٹا پھوٹا سامان اور پھٹے پرانے کپڑے جمع کیے اور گھر سے باہر نکل آیا۔ گاؤں کے لوگ زمیندار کے خوف سے دور کھڑے یہ سب کچھ دیکھتے رہے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی جو میری مدد کرتا۔ زمیندار کا نوکر مکان خالی کرانے کے بعد واپس چلا گیا اور میں کھلے آسمان کے نیچے اپنے ننھے منھے بچوں اور بیوی کے ساتھ بیٹھا رہ گیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کہاں جاؤں۔ آخر فیصلہ کیا کہ مجھے اپنی سسرال میں جا کر کچھ دنوں کے لیے پناہ حاصل کر لینی چاہیے۔ میری سسرال قریب ہی کے ایک دوسرے گاؤں میں تھی۔ زمیندار کے خلاف اپنے دل میں بھڑکنے والی انتقام کی آگ دبائے اپنے سسرال آ گیا اور میں نے اپنی بیوی کے بھائی کو سارا واقعہ سنا کر اس سے کچھ دن کے لیے اس کے مکان میں رہنے کی اجازت طلب کی۔ رام دیو نے اپنے مکان میں رہنے کی اجازت دے دی، لیکن اس کی بیوی نے سختی سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے شادی کر کے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اب ہم کسی کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ تمہیں اگر رہنا ہے تو کسی جگہ اپنے لیے جھونپڑی بنا لو، ہمارے گھر میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اتنے آدمی ساتھ رہیں۔ رام دیو چونکہ اپنی بیوی کی بدزبانی سے پہلے ہی کافی خوفزدہ تھا، اس لیے اس نے مجھ سے معذرت کر لی۔ اب میرے لیے ایسی کوئی جگہ نہ تھی جس میں پناہ حاصل کر لیتا۔ میں سر جھکائے خاموش تھا۔ میری بیوی نے رو رو کر اپنے بھائی کی خوشامد شروع کر دی۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ رام دیو اپنی بہن کو صرف 4 دن اپنے گھر میں پناہ دے گا اور اس دوران میں اپنے لیے کہیں جھونپڑی بنا لوں گا۔ نئے گاؤں میں کوشش کے باوجود مجھے کہیں کوئی کام نہیں ملا۔ میں بار بار آسمان کی طرف غور سے دیکھتا اور دل ہی دل میں کہتا کہ اے پیدا کرنے والے، کیا مجھ پر بے گھر ہونے کے باوجود تجھے میرے ننھے منھے پھول جیسے بچوں پر رحم نہیں آتا؟ ابھی ایک کھیت کے باہر کھڑا ہوا اللہ سے یہ شکوہ کر ہی رہا تھا
کہ 4-5 آدمی گھوڑوں پر سوار میرے قریب سے گزرے۔ میں نے ان کی طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھا۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص نے اپنے ساتھی سے چپکے سے کہا کہ سردار، یہ آدمی ہمارے لیے کارآمد ہو سکتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے بات کر لوں۔ دوسرے شخص نے مجھے غور سے دیکھا اور گردن کے اشارے سے اپنے ساتھی کو اشارہ کر دیا۔ وہ شخص گھوڑے سے اتر کر میرے پاس آ کر کہنے لگا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم بہت پریشان ہو، ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں، تم ہمیں اپنی پریشانی بتاؤ۔ میں نے بہت دنوں کے بعد ہمدردی کا جملہ سنا تھا، اس لیے میں نے جلدی سے سارے واقعات سنا دیے۔ وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد میں کیا بنا اور میں نے کیا کچھ کیا، وہ آپ کو اسی واقعے سے اندازہ ہو جائے گا۔ کچھ دنوں بعد پریم نگر میں ایک رات جب کہ سارا گاؤں سویا ہوا تھا، رام سروپ زمیندار کے دروازے پر اچانک دستک ہوئی۔ رام سروپ کے ملازم نے جیسے ہی دروازہ کھولا، 4 نقاب پوش اسے ایک طرف دھکا دے کر اندر آ گھسے اور انہوں نے رام سروپ کو گردن سے پکڑ کر زمین پر گرا لیا اور سیف کی چابیاں طلب کی۔ رام سروپ نے کانپتے ہاتھوں سے سیف کی چابیاں ایک نقاب پوش کے سپرد کر دی۔ نقاب پوشوں نے سیف سے سارا روپیہ پیسہ نکال لیا اور واپس جانے لگے، لیکن میں نے اپنے ساتھیوں کو رکنے کا اشارہ کر کے رام سروپ کو ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، تم نے غریبوں پر بہت ظلم کیے ہیں، بولو ان مظالم کی تمہیں کیا سزا دی جائے۔ رام سروپ کانپتے ہوئے بولا، پرماتما کے لیے میری جان بخش دو، میں نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا ہے، میں تو غریبوں کا بے حد خیال کرتا ہوں۔ اتنا سن کر میں نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا لی اور رام سروپ کی طرف گھور کر دیکھتے ہوئے کہا، ذرا مجھ سے آنکھیں ملا کر کہو کہ تم نے غریبوں پر مظالم نہیں کیے۔ رام سروپ نے میرے چہرے پر جیسی نظر ڈالی، اس کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا، ارے یہ تم ہو پریم ناتھ۔ میں اس وقت تک انتقام کی آگ میں بری طرح جل رہا تھا، تیزی سے آگے بڑھا اور رام سروپ کے منہ پر تھوک دیا اور اس کے بعد میں نے ریوالور سے فائر کر کے رام سروپ کو ہلاک کر دیا۔ میرے ساتھی یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود کچھ نہ سمجھ پائے کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ جب ہم لوگ پناہ گاہ پر پہنچے اور میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ جس شخص کی وجہ سے میری شریفانہ زندگی میں زہر گھلا، آج اس کارروائی کے بعد اسے میں نے موت کے گھاٹ اتار کے اپنے سینے میں جلنے والی انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کر لیا، تو میرے ساتھی ڈاکو بھی یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ میں نے اس دن کے بعد سے قسم کھا لی تھی کہ میں کسی رئیس آدمی کو چین سے نہیں رہنے دوں گا۔ یہ میری بدقسمتی ہے کہ آج میں زخمی ہو کر پولیس کی حراست میں ہوں۔ بہرحال میں چونکہ اپنی زندگی کا مقصد بڑی حد تک پورا کر چکا ہوں، اس لیے مجھے اب زندگی سے ذرا سی بھی دلچسپی نہیں ہے، آپ میرے خلاف قانونی کارروائی کریں۔ میں اور نواب صاحب پریم ناتھ کا بیان سن کر حیران رہ گئے اور دوسرے دن وہاں سے بھوپال واپس آ گئے۔ بعد میں ہمیں اطلاع ملی کہ رام لال ڈاکو بھی اسی کے گروہ سے تعلق رکھتا تھا اور وہ بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے آدم خور انسان، راوی ہیں سید نواب علی، تحریر ہے قمر نقوی امروہی، سن 1984۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔